حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر میں تھے تو اس دور میں عزیز مصر کی بیوی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اس کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ کیا یوسف علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ کیا یا ارادہ ہی نہیں کیا؟ تو تحقیق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ قرآن پاک میں جو آیت ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے آپ کے ساتھ ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، آپ ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، رب کی دلیل نہ دیکھتے تو یوسف ارادہ کر لیتے۔ کئی حضرات نے یہاں ایک بحث کی، انہوں نے کہا جی لولا کا جواب مقدم نہیں ہوتا، لولا کا جواب پہلے نہیں آیا کرتا، ہما بہا تو پہلے کے کھڑا ہے لولا سے، لہذا یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کوئی ناویوں کا اتفاقی نہیں، اختلافی مسئلہ ہے۔ اہل کوفی ناوی وہ تو سب اس بات پر متفق ہیں کہ لولا کی جزا مقدم آ جاتی ہے، اور بصری علماء میں سے بھی علامہ سیبویہ، امام مبرد اور ایک صاحب ابو زید نام کے تھے بصری علماء میں سے، ان کا موقف یہ ہے کہ لولا کا جواب مقدم ہو سکتا ہے۔ امام سیبویہ نے تو صاف کہا نا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے لولا کا جواب مقدم نہیں ہوتا تو یوسف علیہ السلام کی عصمت پر حرف آتا ہے، اور قرآن پاک تو خود اہم کتاب ہے جس سے قواعد اخذ کیے جائیں، کسی دیہاتی کی بات سے کلام قواعد اخذ کر لیتے ہیں لوگ، بہت سے ناویوں نے بعض دیہاتیوں کی باتوں سے ناو کے قاعدے اخذ کیے، تو قرآن پاک تو یقیناً فساد کی اعلیٰ معیار پر ہے، اس سے قواعد اخذ کیوں نہ کیے جائیں؟ یہ علامہ مولا علی قاری نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ تو خیر، جن حضرات نے اس مسئلے پر لولا کی بحث کی، ایک تو امام سیبویہ نے وہ کی ہے، وہ ایک کتاب تذکرۃ النحات 6 صدی ہجری میں لکھی گئی، اس میں یہ حوالہ موجود ہے، اور دوسرے حضرات کے حوالے وہ یہ کھڑے ہیں۔ مشہور نحوی ہے ابو حیان نحوی، اس کی کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر البحر المحیط، اس میں یہ بات موجود ہے۔ ایک اور کتاب ہے الارتشاف، ارتشاف الضرب، یہ ابو حیان نحوی کی کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ غرائب التفسیر، اس کا مصنف امام غزالی کا ہم اثر تھا، اس میں یہ بات موجود ہے۔ اللباب فی علوم الکتاب، اس میں یہ بات موجود ہے۔ الکشکول نامی ایک کتاب ہے 10ویں صدی ہجری کی، اس میں ہے امام قاضی بیضاوی کی کتاب، بیضاوی شریف کا حاشیہ لکھا قاضی شہاب نے، اس میں یہ بات موجود ہے، اور انہوں نے بیضاوی کا بھی کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ انبیاء کی عصمت، اس طرح تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی میں یہ بات موجود ہے۔ یہ سب یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کا یہ موقف ہے اس مقام پر کہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا، وہ موقف غلط ہے۔ قاضی ایاز نے شفا شریف میں بھی یہ بات بیان کی، جن کا یہ موقف ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ کیا، ان کا موقف غلط ہے۔ انبیاء کا معصوم ہونا قطعیات سے ہے، اگر اس کے خلاف کوئی دلیل ہوتی بھی تو وہ تعویل کے لائق تھی، یہاں تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کے خلاف، جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ قابل اعتماد نہیں۔ یہاں ضمناً ایک بات یہ آئی کہ برہان کیا دیکھی یوسف علیہ السلام نے، کوئی کہتا ہے جی یہ دیکھا کہ زلیخا نے بت پر پردہ کیا، کپڑا ڈالا، کوئی کہتا ہے آپ کو خیال آیا کوئی وغیرہ، وہ باتیں میری نظر میں ضعیف ہے۔ مضبوط بات وہ ہے یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، وہاں خلوت میں اچانک یعقوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور آپ مزید ثابت قدم ہو گئے گناہ سے بچنے کے ارادے پر۔ یہ بات مستدرک امام حاکم میں ابن عباس سے صحیح سند سے ثابت ہے، حاکم اور ذابی دونوں نے اس کی تصحیح صراحت سے کی۔ امام بہقی کی کتاب الزہد الکبیر میں یہ بات موجود ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ تفسیر تبری اس میں
40 کے لگ بھگ روایات اسی بات پر ہیں، 40 روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں اسی پر کہ یعقوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اسی طرح دیکھیں یہ تفسیر جلالین مشہور تفسیر ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، تفسیر مظہری میں موجود ہے، تفسیر الدر المنصور میں موجود ہے، تفسیر کبیر فخر الدین رازی کے اس میں موجود ہے۔ سب کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی، یہ برہان مراد ہے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ وہ بہت بڑی دلیل ہے اور ہدایت کا سبب ہے۔ اور یوسف علیہ السلام تو خود اللہ کے نبی تھے، پاک تھے، اور ان کی مزید ثابت قدمی کا سبب اس امتحان کے موقع پر حضرت سیدنا یعقوب کی زیارت ہوئی۔